بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تم کو کھلاؤں گا۔ ہاں، تو بارہا اس کا تذکرہ ہم کو دن بھر کرنا چاہیے کہ ہم نہیں اپنی فیملی کو کھلا رہے، ہاں ہمارے والدین نہیں کھلا رہے، بہن بھائی نہیں کھلا رہے، ہمارا کاروبار ہمارا بینک بیلنس نہیں کھلا رہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں۔ ہاں، لہٰذا ہر ضرورت میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ آپ ہی ہماری ضرورت کو پوری کر دیں۔ یہ ٹیسکو، یہ آزدہ، یہ ہماری ضرورت نہیں پوری کر سکتے، اللہ ہی ہماری ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ اس کا تذکرہ ہمارے ایمان کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بہت بولنا ضروری ہے، ورنہ ہر انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، اس حد تک کہ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے۔ میرے بچوں کو کون کھلائے گا، میرے گھر والوں کو کون دیکھے گا، بھی یہ اللہ کرنے والے ہیں۔ ہاں، یہ شرکیہ جملے ہیں، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اے میرے بندو، بے شک تم خطا کرتے ہو رات کو بھی اور دن کو بھی، اور میں سب کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش چاہو میں تمہاری بخشش کر دوں گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کون ہے کوئی انسان، کون ہے انسان جو غلطی نہیں کرتا، چاہے جتنا بھی نیک ہو، چاہے جتنا بھی جیسا بھی انسان ہو، امیر ہو غریب ہو، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، بعضوں سے رات کو، بعضوں کو دن کو، بعضوں کو ہر وقت میں، لیکن کوئی خطا ایسی نہیں جو اللہ معاف نہ فرمائے۔ اور اس لیے بہت ضروری ہے شیطان ہم کو دھوکہ نہ دینے پائے کہ تو نے اتنے گناہ کر لے، اتنے گناہ کر لے، اب تو نے اتنا بڑا گناہ کر لے، اس کی تو معافی کیسے ہو سکتی ہے، اب تو کوئی نیکی کرنے کا فائدہ نہیں۔ یہ شیطانی وساوس ہے، یہ سب جھوٹ ہیں، یہ سب جھوٹ ہیں، اور یہ جھوٹ ہو سکتے ہیں مگر میرا اللہ کا کلام نہیں جھوٹا ہو سکتا۔ جب اللہ خود فرما رہے ہیں اور ہم سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں جتنے بھی گناہ ہوں، چاہے دن کے ہوں رات کے ہوں، جب بھی تم مجھ سے معافی مانگو گے میں معاف کر دوں گا۔ اس لیے ہر آن ہر گھڑی اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی۔ اے میرے بندو، بے شک تم ہرگز نہیں مجھے نقصان پہنچا سکتے، ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے میرے نقصان کو کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ، اور ہرگز نہیں پہنچ سکتے میرے نفع کو کہ تم مجھے نفع پہنچاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر نقصان اور ہر نفع سے پاک ہیں۔ ہم ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم کو گناہ کر کے اللہ کو نقصان پہنچائے، اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو نقصان اس کا پہنچے، یا ہم کو اچھا کام کر لینے کے کام کرے اس سے اللہ کو کوئی فائدہ ہو۔ اللہ اس سے پاک ہیں۔ ہاں، اللہ ہمارے نفع اور ہمارے نقصان سے پاک ہے، اس کا نفع نقصان ہم ہی کو ہے، اللہ کو اس کی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اللہ کو خالق ہونے کے حیثیت سے، اپنے بندوں سے محبت ہونے کے حیثیت یہ چاہت ہے کہ ہر بندہ کامیاب ہو، لیکن کوئی کرے یا نہ کرے اس کا بھلا یا اس کا نقصان اس انسان کو خود ہی کو ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، اگر تم میں کا سب سے پہلا، تم میں کا سب، اور تم میں کا سب سے آخری انسان، اور تم میں کا انسان، اور تمہارے میں سے جنات، اگر وہ سب کے سب تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص جیسے ہوں، یعنی سب کے سب، یعنی سارے انسان اور سارے جنات، سب سے پہلے انسان سے لے کر آخرت، سب کے سب سے زیادہ متقی انسان جیسے بھی متقی ہوں، تو یہ اللہ کی بادشاہت میں ذرا برابر اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اور اے میرے بندو، اگر تم میں کا پہلا، تم میں کا آخری، تم میں سے انسان، تم میں سے جن، اگر تم میں سے سب سے زیادہ بدبخت اور گنہگار انسان جیسے ہوں، تو یہ میری بادشاہ سے کچھ کم نہیں کر سکتا۔ سارے کے سارے انسان فاجر ہو جائیں، فاجر بن جائیں، گنہگار ہو جائیں، ہاں، اور سب سے بدترین گنہگار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو ذرا برابر اس کا نقصان نہیں ہوتا، اللہ کی بادشاہ سے ذرا کمی نہیں ہوتی ہے۔ نقصان انسان اپنا ہی کرتا ہے، اور اچھا کر کے انسان اپنا ہی کو نفع پہنچاتا ہے۔ اے میرے بندو، اگر تم میں کے سب سے پہلے انسان اور سب سے آخری انسان اور سب جن، سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگنے لگیں تو میں ہر انسان کو اس کی ضرورت بھی پوری کر دوں، تو یہ جو میرے پاس خزانے ہیں اس میں اتنی بھی کمی نہیں کرے گا جتنی کہ
جتنا ایک سوئی کو سمندر میں داخل کر دیا جائے، ہاں، جتنے سوئی کو سمندر میں داخل کیا جاتا ہے اس کے کنار پر کتنا پانی لگے گا اس کے نوک پر، ہاں، اتنی کمی بھی نہیں ہوتی اللہ کے خزانے سے اگر سارے انسانیت پہلے دن سے لے کر آخر تک، تمام جنات پہلے دن سے لے کر آخری دن تک سب کے سب اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ہر ایک کی ضرور پور کرتا ہے، اتنی بھی کمی اللہ کے خزانے میں نہیں ہوتی، اتنے لامحدود خزانے ہیں، ہاں۔ اس لیے اللہ کی بڑائی بولنی چاہیے اور اللہ کے خزانوں کو بیان کرنا چاہیے تاکہ کوئی بھی مشکل انسان کے لیے کوئی مشکل معلوم نہ ہو، چونکہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور دن بھر کے اور روزمرہ کے جو مسائل، پریشانی، مصائب ہیں، وہ اس لیے انسان زیادہ اس سے پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ کے خزانوں کو کبھی بیان کیا ہی نہیں، اللہ کو کبھی اتنا بڑا جانا ہی نہیں، اپنے آپ کو یاد ہی نہیں دلایا کہ اللہ اتنے بڑے ہیں، اس کے سامنے یہ مسئلہ کیا مسئلہ ہے، ہاں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یا عبادی انما ہی اعمال احصیھا لکم ثم وفیکم ایاھا، اے میرے بندو بے شک یہ تمہارے ہی اعمال ہے جن کو میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر میں تم کو اس کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جمع کیے جا رہے ہیں جو ہم اعمال کر رہے ہیں، اور اسی کا بدلہ ہوگا، ہاں، فیصلہ ہمارے اعمال پر ہوگا، اچھا ہو یا برے ہوں۔ فَمَن وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمِدِ اللَّهَ، جو خیر کو پائے گا آخرت میں اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، دنیا میں بھی جب خیر اور نیکی کی توفیق مل جائے تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے اندر وہ کبر و بڑائی نہ آ جائے کہ یہ میں نے کیا ہے، ہم شکر ادا کریں، اللہ آپ نے آج کے دن مجھے توفیق دی، یہ میں کام کر سکا، آج ہی آپ نے ہی مجھے یہ رات کو یہ توفیق دی کہ میں نے یہ نیکی کا کام کیا، ہاں۔ وَمَن وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، جو اس کے علاوہ کو پائے تو ہرگز نہ ملامت کرے کسی کو مگر اپنی ذات کو، اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، ہاں۔ جو اپنے لیے وہاں برائی کو پاتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو ہے، اپنے آپ کو ہی ملامت کرنی ہے۔ تو یہ حدیث بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، طاقت کو بیان کرتی ہے، اور یہ کہ انسان ہر حال میں اللہ ہی سے مانگے اپنی ضرورت کو، اور اللہ ہی کے بول بولے کہ اپنی نفی کر کے، تمام مخلوقات کی نفی کر کے اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہدایت ہو، رزق ہو، خزانے ہو، سب کے سب اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، کبھی اس میں کوئی کمی نہیں آتی، اور اسی طریقے سے اللہ کی بادشاہت، کوئی بھی چیز پوری کائنات میں اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتی، چاہے کوئی انسان اچھا کرے یا اللہ کے حکم کے موافق کرے یا اس کے خلاف کرے، ہاں۔ اس لیے انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ ہی سے تنہا مانگے، اور کسی کی طرف رجوع نہ کرے، اللہ ہی کی طرف دھیان ہو، کسی اور کی طرف دھیان نہ ہو۔ تو اس کے بول ہم خود بھی بولیں، اپنے آپ کو بھی یاد دلائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی یاد دلائیں، اور سارے انسانیت کو یاد دلائیں۔ اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کی حقیقت عطا فرمائے، ہم سب کو اس کی توفیق اور حقیقت عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔